آج بھی ہمارے ساتھ ایک انتہائی معروف شخصیت, زبردست تجزیہ کار ہیں, بہترین صحافی ہیں, راجہ فیصل صاحب کسی تعارف کو محتاج نہیں ہے. تھینک یو سو مچ سر, آپ نے میرے ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم کو اپنا بڑا سی شخصیت کے ذریعے سے ماشاء اللہ سے عزت بخشی. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم, کیسے ہیں راجہ فیصل صاحب؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, بہت بہت شکریہ. اور آپ نے ابھی سٹارٹ کیا اور یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم آپ نے بنایا ہے, اینڈ میری دعائیں آپ کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ پلیٹ فارم چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, اس میں جو کانٹینٹ ہے وہ چھوٹا بڑا ہوتا ہے, اور انشاءاللہ آپ کے ہاں سے اچھا کانٹینٹ جائے گا انشاءاللہ. سر میجر گورو آریہ سے, آپ کی اجازت سے میجر گورو آریہ سے آغاز کر لیتے ہیں. آپ اکثر ان کے ساتھ سیشن کرتے ہیں اور ہندوستان ٹی وی پہ ان کے ساتھ موجود بھی ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ہوتے بھی ہیں. سر وہ آج کل اپنا ایک چینل چلا رہے ہیں آفینسو ڈیفینس کے نام سے غالباً, جس میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے پاکستانی عوام سے باقاعدہ خطاب کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ جی تمہاری آرمی بہت بری ہے, ہم لوگ بہت اچھے ہیں, پاکستان بہت برا ہے, ہم لوگ بہت اچھے. سر یہ کیسی دفاعی حکمت عملی ہے, پلیز مجھے سمجھائیں گے آپ؟ دیکھیے, وہ ان کے ہاں سے صرف ایک ہی نیریٹو نکلے گا, اور وہ یہ ہے کہ ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ پاکستانی لوگ جو ہیں ان کے دل میں پاک آرمی کے لیے اور آئی ایس آئی کے لیے بہت زیادہ محبت ہے, اور اسی محبت کو وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس میں کہ وہ فیل ہوں گے. ان کو یہ بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جتنی مرضی کوشش کر لی جائے, جتنے مرضی یہاں پہ جو بکاؤ صحافی ہیں ان کے جتنے مرضی یہ پاکٹس بھر دیں, لیکن اس طریقے سے یہ کبھی بھی پاکستان کے لوگوں میں اداروں کے خلاف نفرت نہیں بھر سکتے. تو شاید اس وجہ سے اب انہوں نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا, جس میں کہ وہ بیٹھ کے تو وہ ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ بے شک پاکستانی ان کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن دیکھتے ضرور ہیں یوٹیوب پہ. تو ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ان کی آڈینس ہے پاکستان میں, بھلے وہ نفرت بھری آڈینس ہو, لیکن وہ اس آڈینس کا استعمال کرتے ہوئے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پاکستانی جو ہیں عام سادہ لو انسان, ان کے دلوں میں وہ آرمی کے لیے اور آئی ایس آئی کے لیے, آئی ایس پی آر کے لیے وہ نفرت بھر سکیں. لیکن وہ اس میں بہت فیل ہوں گے, ان کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوگی. جی, اس کے ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی سر, ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان آرمی بھی وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ تو بزنس کرتے ہیں, یہ لوگ تو ان کے تو بڑے سارے ان کے بڑے بڑے بزنس ہیں. تو سر کبھی انہوں نے اس چیز پہ کیوں نہیں دیکھا کہ پاکستان آرمی تو وہی ہے کہ جب ہم تو سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار رہے نا, وکٹم ہے ہم ٹیررزم کے, تو ہماری آرمی جب جاتی ہے جہاں کہیں پہ بھی حملہ ہوتا ہے. تو ابھی آپ اسٹاک ایکسچینج پہ دیکھا وہ تو ہماری پولیس نے کیا ماشاء اللہ کہ 6 سے 7 منٹ میں کلیئر کر دیا تھا. ایئرپورٹ پہ حملہ ہوا آدھا گھنٹے میں یا 45 منٹ میں کلیئر کر دیا تھا, جبکہ ہم نے ہندوستان اے پی ایس کا اتنا پردرد واقعہ ہوا جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, پر ہم نے فیس کیا, چند گھنٹوں میں سب کچھ صاف تھا, بہترین ہو گیا, کلیئر ہو گیا, دہشت گردوں کو مار گرایا زبردست. مگر ہم نے ہندوستان میں دیکھا کہ جب ان کے ہوٹل تاج پہ دہشت گرد گھس آئے, بلکہ تو دہشت گردوں کے پیر پکڑنے لگے تھے, خدا کے واسطے تم ہماری گرفت میں آ جاؤ, بھگوان کے واسطے تم ہماری گرفت میں آ جاؤ, ہم تو فیل ہو گئے, ان کی پولیس فیل ہو گئی, ان کی فوج فیل ہو گئی. تو سر اس چیز میں کیوں نہیں مقابلہ کرتے؟ دیکھیے, جو سب سے پہلی بات آپ نے کی کہ وہ ہمارے پاک آرمی کا یہ بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں کہ ان کی اپنی پروڈکٹس بھی بنتی ہیں. میرے خیال میں دنیا کی جو کامیاب اگر آپ دیکھیں تو جو کامیاب فوجیں ہیں ان کی اسٹریٹجیز ہیں, اگر آپ ان کو لیں تو ان کے ہاں بھی یہ پریکٹسز ہوتی رہیں. ان میں سے ایک پریمیئر ایگزامپل جو ہے وہ ریڈ آرمی کی ہے. ریڈ آرمی میں آرمی نے سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک جی تو آپ کو بہت ہی اچھے طریقے سے پتا تھا کہ ایک شہر تھا اسٹالن گراڈ اور ایک لینن گراڈ تھا. جو لینن جی گراڈ تھا, بیسیکلی لینن گراڈ میں یہ جو ساری انڈسٹریل چیزیں چل رہی تھیں وہ آرمی کر رہی تھی, وہ ان کی ریڈ آرمی کر رہی تھی, وہ وہی چلا رہے تھے. تو یہ بڑا ایک اچھا ماڈل ہے ایسی اسٹیٹس کے لیے جو کہ سیکورٹی اسٹیٹس ہیں. پاکستان بینگ اے سیکورٹی اسٹیٹ, اس میں جنگ کے لیے ہر وقت ہمیں تیار رہنا پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم سے 4 گنا بڑا انڈیا جو ہے وہ ہر وقت ہمیں آنکھیں دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش میں رہتا ہے. تو اگر پاکستان کی آرمی نے ان کو کنٹین کیا ہوا ہے اور بہت اچھے طریقے سے کنٹین کیا ہوا ہے, اور اس حد تک کنٹین کیا ہوا ہے کہ وہ بینگ 1/6 آف دا ورلڈ, وہ دنیا کے مطلب ان کی جو آبادی ہے اور ساتھ میں اتنا بڑا ملک ہونا,
اس کو اگر کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیتا ہے تو وہ پھر پاکستان ہے، اور پاکستان کی عوام ہے، پاکستان کی آرمی ہے، پاکستان کی آئی ایس آئی ہے، پاکستان کی آئی ایس پی آر ہے، وہ آپ کو سب کچھ سامنے نظر آتا ہوگا. تو یہ جو کامیاب جو فوجیں ہوتی ہیں، میں آئی ہیو گون تھرو دی سیٹ اپس، اور اس میں مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ وقت کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اچانک اگر کوئی ایسی سچویشن بن جائے کہ جہاد کے لیے سب کو تیاری کرنی پڑ جائے، تو کیا اس وقت ہم لوگ کیا بریڈ اور یہ کارن فلیکس اور یہ ساری چیزیں اکٹھی کرنے شروع کر دیں گے یا پھر لڑیں گے؟ تو میرے خیال میں ایسی سچویشن میں آرمی جو ہے وہ سویلین کسی ادارے پہ ریلائے نہیں کرتی. ایسی سچویشن میں یہ یہاں پہ یہ نہیں کہوں گا کہ شاید اس وقت سویلین ادارے حاضر نہیں ہوں گے، لیکن آرمی اس طریقے سے چل رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہر دم تیار رہیں. یہ نہ ہو کہ کسی چیز کی کمی تھی اور شاید وہ اگر ہوتی تو شاید اچھے طریقے سے لڑے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت اچھی اسٹریٹجی ہے، اینڈ آئی انڈورس اٹ. لیکن جہاں پہ بات ہے بزنس کرنے کی، تو آئی تھنک انڈین آرمی جو ہے وہ جس طرح کے گھٹیا بزنس میں ہے وہ سب کو پتا ہے. وہ آپ کو فوٹیجز نظر آ رہی ہوں گی. میرے ٹویٹر پہ بھی ایک ویڈیو بہت زیادہ شیئر ہو گئی ہے جو کہ میں نے آئی تھنک پرسوں شیئر کی تھی یا کل شیئر کی تھی، اور ابھی تک وہ thousands of people they have shared it from India as well اور پاکستان سے بھی، جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو جو فوج کا راشن جاتا ہے، روٹی بن کے جاتی ہے، وہ کم پڑ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو آدھا راشن ہے وہ ان کے آفیسرز بیچ بچا کے کھا جاتے ہیں. اور ساتھ میں ایک اور اگر بات کی جائے تو ان کے جو گولف گراؤنڈز ہیں وہاں پہ بہت سارے گھپلے ہوتے ہیں. وہ کیسے گھپلے ہوتے ہیں کہ جو ان کے سی اوز اور جو ان کے بریگیڈیئرز اور جو ان کے میجر جنرل لیول کے لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ اپنے کمیشنز رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے ہاں پراپرٹیز کے بہت زیادہ گھپلے ہوتے ہیں اور ان میں بھی آرمی کے لوگ انوالو ہوتے ہیں. تو اس طرح کی کرپشن تو ادھر سے ہمیں نظر آ رہی ہے. اس طرح کی آپ کو کبھی پاکستان سے کبھی بھی کوئی سولجر کوئی فوٹیج بناتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ مجھے جو دال ملتی ہے وہ پانی سے بھی پتلی ہوتی ہے، یا پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے جو ایک روٹی ملتی ہے وہ آدھی جلی ہوئی ہوتی ہے. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا. وہ کہے گا کہ جو کچھ ملا شکر الحمدللہ، اللہ کے فضل سے وہ میں نے کھایا اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کے پھر کھایا. تو اس صورتحال میں وہ کبھی بھی آپ کو شکایت کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان فوج جو ہے جب کوئی بھرتی ہوتا ہے تو وہ اس نظریے سے بھرتی نہیں ہوتا کہ میری بھوک مٹے گی یا پھر مجھے کو کھانا اچھا کھانے کو ملے گا، یا پھر یہ ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ عیاشی کی زندگی گزاروں گا. وہ جہاد فی سبیل اللہ کے نعرے کے ساتھ پاک فوج میں جا کے بھرتی ہوتا ہے، اور اپنی ماؤں بہنوں کی عصمت کی حفاظت کے لیے وہ پاک آرمی میں جا کے بھرتی ہوتا ہے، اور ہر دم اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے وہ وہاں پہ پاک آرمی کو سرو کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ دونوں دیشوں کی جو فوج ہے اس میں یہ سب سے اہم فرق ہے، اور یہ فرق جو ہے وہ ہر جگہ ہمیں نظر آتا ہے. بالکل سر. اس کے ساتھ جیسے ہم نے دیکھا کہ بھارت تو ہمارا گلگت بلتستان کا موسم کا حال بتا رہا تھا. آج کل لداخ میں جو صورتحال ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ وہ بتانے سے آج کل وہ بدقسمتی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں کہ وہ کافر ہے. مجھے یہ سمجھائیے گا پلیز، میں اس پہ اپنا تبصرہ کیجیے گا کہ جو سی پیک ہے ہمارا، وہ معاشی اعتبار سے تو ہی، اس کے علاوہ دفاعی اعتبار سے پاکستان کے لیے کتنا مؤثر ہے؟ دیکھیے یہ بہت اہم ہے پاکستان کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمیں 40 ایئرز کا کانٹریکٹ نظر آتا ہے گوادر میں، وہ اٹ جی از اے سورٹ آف یو نو سیکورٹی چپ از ویل فار پاکستان. یہ جی پاکستان نے چائنا کے ساتھ ایک سیکورٹی پیکٹ بھی کر لیا ہے، جس میں کہ ہماری چائنا کے ساتھ کولیشن ہے. ایک تو اکنامک کولیشن ہے، ایک سیکورٹی اور سر کولیشن بھی. آئی ایم سوری انٹرپٹ کر رہی ہوں، یہ کوئی اشنبے کی بات نہیں ہے. بڑے سارے کنٹریز آپس میں اس طریقے کی اتحاد کرتی ہیں. اگر پاکستان نے چائنا کے ساتھ کیا ہے جس طریقے سے انڈین میڈیا اس چیز کو بڑا بڑھاوے کے ساتھ دیتا ہے، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. یہ بہت سی کنٹریز اس قسم کا کرتی ہے خطے کے امن کے خاطر. سوری آپ کو انٹرپٹ کیا. جی دیکھیے ماضی میں بھی پاکستان کی الائنسز رہیں امریکہ کے ساتھ. آپ کو پتا ہوگا کہ ڈیورنگ کولڈ وار بھی الائنس رہی پاکستان کی امریکہ کے ساتھ، پھر ڈیورنگ وار آن ٹیرر بھی پاکستان کی الائنس رہی امریکہ کے ساتھ. اور دونوں الائنسز میں کیا ہوا کہ امریکہ نے ہمیشہ کی طرح
ہمیں یہی بتانے کی کوشش کی کہ وہ ون ون سچویشن ہی ڈھونڈے گا, وہ یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان کو اس میں سے کوئی استفادہ حاصل ہو. تو ان دونوں ٹائمز میں کیا ہوا کہ پاکستان کی جو لوکل پروڈکشن ہے, پاکستان کی جو لوکل اکانومی ہے, وہ بہت زیادہ سفر کی. ڈیورنگ وار آن ٹیرر پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہوا. جو یہاں پہ انڈسٹری تھی, ایون کہ ہمارے جو ڈومیسٹک اور جو ہمارے کنٹری کے نیشنل یہاں کے جو انویسٹرز تھے, دے اسٹارٹیڈ انویسٹنگ ان پاکستان, ان بنگلہ دیش اینڈ کنٹریز لائک کمبوڈیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت اس طریقے کی سچویشن نہیں تھی کہ یہاں پہ انویسٹ کیا جا سکتا تھا. لیکن یہ ہے کہ پاکستان واز فائٹنگ اے وار آن ٹیرر, تو اس میں یہ دونوں الائنسز تھی اور اس میں ہمیں ہماری اکانومی کو نقصان ہوا. لیکن چائنا کے ساتھ ہماری جو الائنس ہے وہ بڑی یونیک الائنس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فاؤنڈیشن اس کی جو ہے وہ اٹس بیسڈ آن اکانومی, it's not based on what America used to require from Pakistan. امریکہ کو جو چیز چاہیے ہوتی تھی وہ بیس ہوتی تھی ہماری الائنس کی, اور اس کے اوپر پھر ہم لوگ پھر وہ ہمیں ایک اسٹرائپنڈ پہ رکھتے تھے, اینڈ دیٹ واز پیتھیٹک. اور اس میں ہمیں کیا نظر آیا کہ وہ ہمیں پاکستان کو شدید نقصان ہوتا رہا. اور وہ آپ کو بھی پھر پتا ہے کہ جب کولڈ وار کے فوراً بعد جب وہ سوویتس یہاں سے چلے گئے تو اچانک سے ہاتھ جھاڑے, کپڑے جھاڑے امریکہ نے, اور یہاں سے نکل گیا یہ واپس چلا گیا. اور وہ اچانک سے ہمیں پھر انہوں نے دوبارہ سے ہمیں اس کے اوپر پھر ہمارے ساتھ مطلب کوآپریٹ نہیں کیا. پھر وار آن ٹیرر میں بھی ہمارے ساتھ یہی کیا. تو یہاں پہ میری نظر میں یہ ہے کہ جو پاکستان میں جو پاکستان کا چائنا کے ساتھ جو سی پیک ہے, اٹ از بیسڈ انٹائرلی آن اکنامک جو کوآپریشن ہے بٹوین بوتھ آف دا کنٹریز, جس سے کہ دونوں کنٹریز کو استفادہ حاصل ہوگا. اور یس سیکیورٹی بھی ہے. سیکیورٹی کس تناظر میں, کیونکہ جو اکنامک جو الائنس ہوگی اس کو سیکیور کرنے کے لیے آف کورس دے ہیو ٹو بی دیئر فار ایچ ادر آل دا ٹائم. تو اس کی ایک ہمیں اگزامپل یہ ریسنٹلی مل بھی گئی. میں نے ایون کے انڈین پروگرامز میں بھی بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ جو گلوان ویلی میں ہوا ہے, جو لداخ بارڈر پہ ہو رہا ہے, جو وہاں پہ بلڈ اپ ہوا, جو چائنا نے وہاں پہ فوج لا کے بٹھا دی, اور نہ صرف یہ کہ بٹھا دی بلکہ جو انڈیا یہ سمجھتا رہا کہ شاید یہ گرمیوں کی چھٹیاں منانے آئے ہیں, ان کو ایک بہت اچھا سا ایک پیغام بھی مل گیا کہ یہ گرمیوں کی چھٹیاں منانے نہیں آئے, یہ وہاں پہ پرماننٹلی سٹے کرنے آئے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے وہاں پہ ڈیٹرنس کریٹ کر دی ہے انڈینز کے لیے کہ whenever they would see India trying to nudge CPAC from Afghanistan, from the western front of Pakistan, then they would be having a rebuttal from LAC. اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے طریقے سے بھی نیوٹرلائز کر دیا ایک اور بارڈر کے ساتھ پاکستان کے, وہ ایران کا بارڈر ہے. یو ویری ویل نو کہ جو ریسنٹلی ایران کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے, چابہار سے کک آؤٹ کر دیا گیا انڈیا کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ چابہار میں وہ انڈیا جو ہے وہ پرومسز پہ پرومس کرتا رہا. وہ جیسے وہ کہتا ہے نا, وہ ان کا اپنا ہی وہ سنی دیول جو کہتا ہے تاریخ پہ تاریخ, تاریخ پہ تاریخ. تو ان کی طرف سے ایرانیئنز کو تاریخ پہ تاریخ دی جا رہی تھی کہ ہم فلاں تاریخ کو پیسے دیں گے, اور پیسے نہیں دیے. تو Iranians got desperate and they contacted the Chinese, and Chinese ایک اور بات یہ ہے کہ وہ بھی شاید سی پیک کے لیے بہت اچھا ہے. وہ سی پیک کو گارنٹی کیا گیا ہے, ایران کے ساتھ یہ پیکٹ ہونا, وہ سی پیک کو ایک اور گارنٹی مل گئی ہے. اینڈ ایرانیئنز بھی خوش ہیں, پاکستانیز بھی خوش ہیں, اینڈ چائنیز بھی خوش ہیں. رو رہا ہے تو صرف انڈیا رو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے سال ہر سال سے جو افغانستان میں انویسٹمنٹ کی, انہوں نے بیسیکلی شروع کی تھی 2004 میں کرنی. وہاں پہ اپنے کونسلیٹس بنائے, اور them consulates they were not for rebuilding Afghanistan, they were there to destroy Pakistan. جس کی کہ ہمیں ایگزامپلز ملی کہ ٹی ٹی پی کو جتنا بھی فنڈنگ ہوتا رہا وہ انڈینز را کی جانب سے ہوتا رہا. اور اس میں میں نے آپ کو یوٹیوب پہ میرے پروگرامز میں ایک دو انٹرویوز بھی نظر آئیں گے جو کہ میں نے بڑے ایکسکلوسیو پرسنالٹیز کے ساتھ کیے, اینڈ they have even mentioned the names as well, کہ جن میں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ را کے ایجنٹ تھے جن کے ذریعے کے ٹی ٹی پی کو پیسہ لگایا جاتا تھا. پھر اس کے بعد یہ کہ آپ کے کراچی میں جہاں پہ آپ رہتی ہیں, جو کہ میرا بھی کراچی ہے لیکن مجھ سے ابھی تھوڑا دور ہے,
تو آپ کا جو کراچی ہے وہاں پہ جتنی بھی ٹیرر فائنینسنگ ہوتی رہی اس کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے کلبھوشن یادو کی شکل میں. اور کلبھوشن یادو نے جو بلوچستان میں کیا that was entirely to disrupt CPEC as well. So یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمارے سامنے اور یہ چائنا کے بھی سامنے, اور یہ ساری چیزوں کو ریپ اپ کرنے کے لیے اب افغان پیس ڈیل جو ہے وہ کی ایک سمجھی جائے گی, اور آنے والے وقتوں میں ہمیں یہ نظر آئے گا کہ افغان پیس ڈیل جو ہے وہ ایک سکسیسفل ڈیل ہوگی, اور اس میں پھر یہ ہے کہ وہاں پہ جو نیا سیٹ اپ آئے گا they would give a straightforward ultimatum to Indians to wrap up their extra consulates. If you want to have your embassy, you can have it in Kabul, but if you talk about having consulates in multiple cities just for the sake of creating chaos in the region, then it would not be allowed to you. So ان کو وہاں سے بھی ریپ اپ کرنا پڑے گا. So one by one they are wrapping up everywhere. And talking about their ایسٹرن فرنٹ, ان کا جو ایسٹرن فرنٹ ہے ان کے لیے وہاں پہ بھی پرابلمز کریٹ ہونی شروع ہو گئی. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بنگلہ دیش کے ساتھ لائک حسینہ واجد کے ساتھ, پریمیئر حسینہ واجد کے ساتھ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کا کانٹیکٹ ہونا, اور اس میں پھر مثبت پیش رفت ہونا, اور پھر پاکستان کا وہاں پہ جو ہائی کمیشن ہے اس کو ری ایکٹیویٹ کرنا. اٹ از key in the region. It is a very positive thing which is going in the region. Plus whatever is happening in نیپال کے پریمیئر کا ان کو سیدھے جواب دینا آگے سے, it is historic and I think India is getting replies from everywhere. سر یہ بالکل بہت شکریہ, آپ نے تفصیل کے ساتھ جواب دیا. سر ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہندوستان جو ہے آئی ٹی کی اس کے اوپر اس کا اپنا ایک بڑا اثر رسوخ ہے, اور ویسے بھی آپ سے بہتر طریقے سے بہت طریقے جانتے ہیں کہ یوٹیوب پہ اگر کوئی مواد ہندوستان کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے یا کشمیر کے حوالے سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس چینل کو ہی بند کروا دیتے ہیں. سر آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا ہم پاکستانی آخر کیوں نہیں اس جانب دیکھتے, ہماری حکومت جو ہے وہ اس جانب کچھ دیکھتی کہ ویسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ اپنا یہاں پہ یوٹیوب اپنا یہاں پہ دفتر کھولے, پر یہاں پہ تو ہمارے یہاں اندر سے ہی معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. تو سر اگر آپ کو کیسا لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے سوشل میڈیا کا سیٹ اپ جیسے چائنا کر چکا ہے اس طریقے سے لے کے چلیں, یہ جا کے بہت بڑا ایک دیر طلب معاملہ ہے, مگر اگر اس طریقے سے لے کے چلیں تو یہ کتنا بہتر ہوگا پاکستان, ریاست پاکستان کے لیے بھی اور یوتھ کے لیے. دیکھیے آپ نے بہت اچھا کوشچن کیا, اور اس کے اوپر میں نے اور صدیق جان صاحب نے ہم نے ایک مشترکہ ویڈیو بھی کی, اور وہ آپ کو ویڈیو میرے چینل پہ بھی مل سکتی ہے, اور صدیق جان نے اپنی کمیونٹی میں بھی شیئر کی تھی. اس ویڈیو میں ہم نے یہی مسئلہ ہائی لائٹ کیا, اور اس مسئلے کو میں مزید یہ بتاتا ہوں. سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ ان کا انفلوئنس کیسے بنا. یہ آپ کو یاد ہوگا 2014-15 آئی تھنک 2014 اٹ واز, جب اوباما کا وزٹ ہوا انڈیا کا, تو اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے بیسیکلی دے وانٹڈ انڈیا ٹو بی دیئر ایلائی ان دی ریجن ٹو کاؤنٹر چائنیز, کیونکہ ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ چائنیز اکنامک انفلوئنس ہے ہر طرف, تو اس کو وہ کاؤنٹر کرنے کے لیے بیسیکلی ان دونوں کے بیچ میں, چائنا اور امریکہ کے بیچ میں جب سے یہ جو اکنامک جو ٹریڈ وار چل رہی ہے اس تناظر میں انہوں نے انڈیا کو آن بورڈ لیا, ان سے ایلائی کیا, اور ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کو ہر سال ایک سیٹ مارجن انہوں نے رکھا جو کہ آئی ٹی ریلیٹڈ جابس ہیں وہ ہم کریٹ کر کے دیں گے, تاکہ آپ کی جو ورک فورس ہے ان کے لیے ہم جابس کریٹ کریں گے امریکہ میں. اسی لیے آپ کو ہر طرف امریکہ میں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے نظر آتے ہیں, and they have created a cyber influence and they have created cyber deterrence against Pakistan and smaller neighbors. تو یہ میں نے آج پہلی دفعہ یہ ورڈ یوز کیا, سائبر ڈیٹرنس, and I think it should be used further on. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ we are being deterred by them, اور ہم چھوٹی سی بھی اگر کوئی چیز لگاتے ہیں تو اس کو وہ بند کر دیتے ہیں. کشمیر کے بارے میں کچھ بھی ہم لگائیں تو وہ بند کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ we are being controlled by regional cyber hegemony run by the Indians from Mumbai. ممبئی میں ان کے سب کے آفیسز ہیں جہاں سے کہ یہ ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بارے میں نے 2017 میں سٹوری بھی کی تھی, اور لیکن کسی نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی. اب یہ کرنا پڑے گا پاکستان کو کہ پاکستان کو خصوصاً میں یہاں پہ ایک نام لینا بہت ضروری سمجھتا ہوں,
وہ آئی تھنک تانیہ ایدروس، یہ ان کے جی جی لیے یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. اگر وہ واقعی پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے آئی ہیں تو پھر ہمیں ان کو بار بار سننا پڑے گا. میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ مینشن کر چکا ہوں، اور یہ آپ کا جو آپ جو پروگرام بنا رہی ہیں اس کا بھی یہ چھوٹا سا کلپ بنا کے مجھے بھیجیے گا، میں ان کے ساتھ دوبارہ سے شیئر کروں گا تاکہ ان کی نظر سے یہ چیز دوبارہ سے گزرے. میں نے یہ بارہا کہا ہے کہ ہمیں پاکستان میں دیکھیں ایک سیف سیکیور جو پلیس ہے، اگر ان کو چاہیے تو بتیری جگہ پڑی ہے اسلام آباد ایئرپورٹ کے بالکل ساتھ، جس میں کہ یہ چھوٹے چھوٹے کنٹری آفیسز بنا سکتے ہیں. لائک آپ ایک وہاں پہ ایک سوشل میڈیا ولیج کریٹ کریں. اس سوشل میڈیا ولیج میں آپ چھوٹے چھوٹے آفیسز ان کو چھوٹی چھوٹی بلڈنگز بنا کے دیں، ایک کو پیلا، ایک کو نیلا، ایک کو ہرا، سارے کلر کر دیں تاکہ دور سے ہی دیکھنے والے کو پتا چل دے کہ یہ یوٹیوب کا آفس ہے، یہ یوٹیوب پاکستان کا آفس ہے، یہ ٹویٹر پاکستان، یہ فیس بک پاکستان. دیٹس واٹ آئی بلیو، دیٹس ہاؤ دا تھنگس شوڈ بی. اس میں کیا ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے وہ ایک دو بندے اپنے بھیج دیں باہر سے، لیکن یہ ہے کیونکہ یہ ان کا کنٹری آفس ہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی جو یوتھ جو ماری ڈگریاں لے کے پھر رہی ہے تو ان کو پھر جابز بھی ان کے لیے کریٹ ہوں گی. پھر کافی سارے جو آئی ٹی پروفیشنلز ہیں ان کے لیے جابز کریٹ ہوں گی. پھر جو فریش گریجویٹس ہیں آئی ٹی گریجویٹس، ان کے لیے پھر انٹرنشپس کی پلیسز کریٹ ہوں گی، اور ان انٹرنشپس کی بدولت وہ فورن میں بھی اپنی جگہ بنا سکتے ہیں اپنی ایبلٹیز کے تحت، یا وہ کوئی پاکستان میں ہی ان کے ذہن میں کوئی نئے آئیڈیاز آ سکتے ہیں اور ان آئیڈیاز کو ایگزیکیوٹ کر کے وہ پاکستان میں رہ کے ہی ڈفرینٹ ایپس کریٹ کر سکتے ہیں، جو کہ پاکستان میں بہت سارے جو پاکستان میں جو ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں ان میں کارآمد بنایا جا سکتا ہے ڈفرینٹ چیزوں کو. تو میرے خیال میں یہ ایک ون ون سچویشن ہے پاکستان کے لیے، اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور اس کے لیے لابنگ کرنی چاہیے، پراپر لابنگ کر کے ان سے یہ کہنا چاہیے کہ دس از دا پرابلم وی آر فیسنگ. اینڈ اسپیشلی آئی وڈ ٹاک اباؤٹ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے ریسنٹلی اپنے ٹویٹر پہ اگر ٹویٹر پہ کوئی دیکھے تو میرے ٹویٹر پہ ایک چھوٹا سا ٹک مارک کا نشان لگا ہوا ہے. وہ میں نے احتجاجاً لگایا ہوا ہے. وہ اس لیے لگایا ہوا ہے کہ مجھ سے ٹویٹر obviously I would call it ٹویٹر انڈیا، انہوں نے مجھ سے 2 دفعہ میری آئی ڈیز بھی منگوائیں، سب کچھ منگوائیں، اور تاکہ they said we need your IDs and everything to register you as an authentic channel. لیکن انہوں نے authentic نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ they won't do it کیونکہ وہ پاکستان کے ساتھ ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. I think Twitter needs to think about it as well کہ اس طرح کے پرابلمز جو ہیں وہ پاکستان کو فیس ہو رہے ہیں، تو پاکستان کے ساتھ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ختم ہونے چاہیے. سر کشمیر کو پاکستان مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کھڑا ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے مسلمانوں کا وہاں پہ جس طریقے سے بھارت قتل عام کر رہا ہے وہ کسی سے دل کی کوئی بات نہیں ہے. اب تو اقوام متحدہ بھی اس چیز کو بہت کڑی نظر ہے، اقوام متحدہ بھی دیکھ رہا ہے. مگر سر اس کے بدلے میں جا کے ظاہر سی بات ہے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہندوستان اس کے بدلے میں ہمیں بلوچستان کے حوالے سے تانے دیتا ہے، جبکہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ تو اگر اقوام متحدہ کی قرارداد موجود ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر ہندوستان کا علاقہ نہیں ہے. بلوچستان تو ٹوٹل ہمارا علاقہ ہے. تو یہ ہندوستان جس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، یہ مطلب کیا بچکانا ہے یا یہ کس قسم کی حرکت ہے کہ وہ الٹا ہمارے بلوچستان کو کہتا ہے کہ جی پاکستان نے وہاں قبضہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیسی بات ہے بھلا؟ یہ بیسیکلی ہر ایک جہاں سے ان کو وہ کہتے ہیں نا کہ trying every opportunity you have, they are trying to create opportunities like PTM, like بلوچستان میں BLA. اور ابھی 2-3 روز پہلے انہوں نے ایک نئی اپرچونٹی کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ جو MQM کے وہ جو پرانے جو پاکستان کے خلاف باتیں کرنے والے تھے ان کو کہیں سے فنڈنگ نہیں مل رہی تھی، تو اچانک سے اب ملنی شروع ہوگی. تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہکشاں حیدر نام کی ایک عورت، میں نے اس کا نام پھلجڑی باجی رکھا ہے ٹویٹر پہ. پھلجڑی، ہاں پھلجڑی باجی جو ہیں وہ ایسی باتیں کریں. میں نے پھر ان کے لیے ایک پیغام بھی چھوڑا کہ آپ محلے میں طلاقیں طلوقیں کروائیں، آپ وہ اچھی کروا لیں گی. یہ بین الاقوامی جو مسائل ہیں ان کو آپ چھوڑیں.
یہ آپ کی مطلب آپ کے بس کی بات نہیں ہے. انہوں نے لیفٹ سائڈ پہ ایک پیپر بھی رکھا ہوا تھا, تھوڑی سی اینک اس طرح کی, تو وہ نظر آ رہا تھا بیچ میں سے. تو کیا ہے کہ یہ بیسیکلی ان کو پرچیاں بھیج رہے ہیں اور وہ پیسے بھی بھیج رہے ہیں, اور ساتھ میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے ان کے لیے کچھ نہ کچھ کوئی الٹرنیٹ روٹس نکلیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ریسنٹلی آپ کو پتا ہوگا کہ خالستان پہ دوبارہ سے تحریک جو ہے وہ بہت سرگرم ہو گئی ہے. تو اس سلسلے میں نے بھی 2 انٹرویوز کیے, 2 لیڈران کے میں نے انٹرویوز کیے, اور ان لیڈران کا کہ جو انٹرویوز ہیں وہ بہت زیادہ ایکو ہوئے انڈیا میں, اور ان کو ایک پروگرام کرنا پڑ گیا. اور اس پروگرام میں ریپبلک ٹی وی پہ مجھے پھر انہوں نے بلوایا, اور جب میں نے دیکھا تو وہ میں صوفہ پہ دونوں ہاتھ یوں کر کے بیٹھتا ہوں, تو وہ میں نظر آ رہا تھا. باقی چھوٹی چھوٹی ونڈوز میں کچھ ان کے ہاں سے کچھ ایسے لوگ نظر آ رہے تھے جو کہ بیسیکلی وہاں پہ مجھے کاؤنٹر کرنے کے لیے آئے تھے. لیکن کاؤنٹر کیا کریں گے, وہ ان کے اپنے لوگ ہیں, وہ کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ پھر برٹن میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ وہاں سے بات کر رہے ہیں کہ ہم نے کروا کے رہنا ہے ریفرینڈم. اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ جائیں لاہور میں جا کے ریفرینڈم کروائیں اور پنجاب میں جا کے ریفرینڈم کروائیں. اور میرا ان کو یہ جواب تھا کہ آئیں آپ کروا لیں, لاہور میں ریفرینڈم کروا لیں, پھر پنجاب میں بھی کروا لیں, ہمارے پنجاب میں بھی کروا لیں, لیکن پھر ساتھ میں انڈیا کے پنجاب میں بھی ریفرینڈم کروائیں خالستان کے لیے. اور پھر اس ریفرینڈم کے تناظر میں پھر جو فیصلہ ہے وہ پھر آپ سکھوں کے حق میں فیصلہ کریں. تو وہ پھر گاپ اسمیک تھے اس پہ بھی, اور ساتھ میں ان کا پھر یہ کہنا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ ہمیں کوریڈور دیں, اور ساتھ میں یہ ہے کہ ویٹیکن سٹی کی طرح کا ننکانہ صاحب کو سٹی بنا دیں, ایک انڈیپینڈنٹ بنا دیں. میں نے کہا کہ آپ پہلے خالستان بنائیں, پھر خالستان کے لوگ ہمارے بھائی ہوں گے, پھر خالستان کے جو پریزیڈنٹ ہوں گے پھر ہم ان کو بلوائیں گے اور ان کے ساتھ بات کریں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, اور وہ جو چاہتے ہوں گے ہم بیٹھ کے ان کے ساتھ بات کریں گے. ہم انڈینز کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے اس موضوع پہ. سو دیٹس واٹ مائی نیریٹو واز. اور یہ ان کو بھی اس چیز کا ڈر ہے کہ آج اگر ریفرینڈم ہو جائے انڈین پنجاب میں تو یہ انڈین پنجاب جو ہے یہ انڈین پنجاب نہیں رہے گا, یہ خالستان بن جائے گا. اور پھر انڈیا کے یہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا جو ہے مطلب آگے کافی سارے ٹوٹے ہوں گے. اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر آپ ان کی 7 سسٹرز کو لیں, اور وہ جو ان کی چکن سنیک جس کو کہتے ہیں, چھوٹی سی چکن سنیک بنتی ہے, اس سے آپ کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ وہ جو نیپال کا کونا ہے وہ اس سے اتنا زیادہ دور نہیں, اور چائنا بھی اتنا زیادہ دور نہیں, اور چائنیز جو ہیں ان کی نظریں اس پہ. اور آنے والے وقتوں میں یہ بھی نظر آ سکتا ہے کہ اگر کسی بھی صورت میں جنگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو چکن سنیک جائے گی, پھر ان کو پتا چلے گا کہ جو انڈیا دوسری طرف ہے چکن سنیک کے, وہ ان کو نظر نہیں آئے گا. اوکے سر, بس یہ آخری سوال کہ آپ کی ماشاءاللہ انٹرنیشنل پولیٹکس کو بڑی نظر ہے, بین الاقوامی معاملات کو آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. سر چائنا کے کیا ارادے ہیں؟ چائنا اب کیا مطلب واپس جائے گا؟ حالانکہ ہندوستانی تو بیچارے بینر لے کے بھی کھڑے ہو گئے تھے کہ چلے جاؤ, پر کیا لگتا ہے آپ کو چائنا کے کیا ارادے ہیں؟ چائنا دیکھیں واپس جانے کی نیت سے نہیں آیا. چائنا کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں اور ایسٹ چائنا سی میں امریکہ اس کو انگیج کر کے بیٹھا ہوا ہے. ایسٹ چائنا سی میں وہ جاپان اور ساؤتھ کوریا کے ساتھ مل کے, کیونکہ ساؤتھ کوریا اور جاپان میں ان کی پریزنس ہے امریکنز کی, تو اس پریزنس کو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دی ایکٹیو ٹروپس 35,000 ان ساؤتھ کوریا اینڈ 40,000 ان جاپان, یو کین کراس چیک اٹ. اور وہاں پہ ایکسپینشنز کی ہیں چائنا نے, اور چائنا نے ایسٹ چائنا سی میں گاپ اسمیک کر دیا ہوا ہے امریکنز کو, یہ بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے, نیوٹرلائز کر دیا ہوا ہے. اب وہ ساؤتھ چائنا سی میں آ رہے ہیں. ساؤتھ چائنا سی میں ان کے پاس انڈیا ہے, تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ڈیٹرنس جو انہوں نے کریٹ کی ہے یہ واپس جانے کے لیے نہیں کی, یہ یہاں پہ پرماننٹ رہنے کے لیے کی ہے. اینڈ دے آر ایکچولی ہاکنگ اپون دا سی پیک. کیسے کہ وہ اونچی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے, اور وہ اونچی جگہ پہ آ کے بیٹھ کے وہاں سے ہاک اپون سی پیک کریں گے, اور سی پیک کو وہ انشور کریں گے کہ کسی بھی طریقے سے سی پیک کو کوئی نقصان نہ ہو. تو یہاں سے وہ جانے کے لیے نہیں, وہ یہاں پہ رہنے کے لیے آیا, اور انڈیا کے لیے سردردی ہے اور یہ رہے گی, اور اس وقت تک رہے گی کہ جس وقت تک کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ امریکہ کے ساتھ مل کے تو یہاں پہ کوئی وہ ایس ایچ او لگ جائے گا اس ریجن کا, اس کو نہیں لگنے دے گا کوئی ایس ایچ او. اوکے, تھینک یو سو مچ راجہ فیصل صاحب, آپ نے مجھے اتنا تفصیل کے ساتھ ٹائم دیا, اور میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ان فیوچر بھی میں آپ کو تنگ کرتی رہوں گی, اور امید کرتی ہوں کہ آپ اس طریقے سے تنگ ہوتے رہیں گے. تھینک یو. تھینک یو بہت. اللہ حافظ.